اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ذکر جو ہم دیکھیں گے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ذکر کرنا بہت افضل ہے اور اس کی امپورٹنس کا ہمیں پتہ چلے گا احادیث سے۔ تھوڑی سی احادیث اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث۔ تو صحیح بخاری میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس کو 100 ٹائم دن میں پڑھ لے، یعنی کہ دن میں آپ 100 دفعہ اس کو پڑھ لیں تو اس کا اجر اتنا ہے کہ جیسے آپ نے 10 غلام آزاد کر دیے۔ 100 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 گناہ آپ کے وائپ آؤٹ کر دیے جائیں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے حفاظت کریں گے کہ پورا دن جو ہے وہ شیطان آپ کو اٹیک نہیں کر سکے گا۔ اب اس کو صبح شام آپ پڑھیں، آپ کسی بھی ٹائم پڑھیں، اس کا کوئی حدیث سے اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا سوائے اس کے کہ جو ہم مارننگ ایوننگ اذکار جو پڑھتے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ 10 ٹائم صبح میں اور 10 ٹائم اس کو شام میں پڑھیں۔ لیکن یہ جو 100 ٹائمز میں آپ کو پڑھنے کا کہہ رہی ہوں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، آپ پورے دن میں کبھی بھی چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ آپ نے 100 ٹائم ایک ہی دفعہ بیٹھ کے پڑھنا ہے کہ بس آپ بیٹھ گئے ایک تسبیح کر لی، بلکہ پورے دن میں آپ اپنی کاؤنٹنگ کر لیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کوشش کریں کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں، اور پورے دن میں آپ 100 پورا کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو ہر نماز کے بعد ڈیوائڈ کر لیں۔ اگر آپ دیکھیں 5 نمازیں، ہر نماز کے بعد آپ اسے 20 ٹائمز پڑھتے ہیں تو آپ کو 100 ٹائم تو ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو صبح میں کر لے، کیونکہ ارلی مارننگ اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر وہ جو ہم نے بولا کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں سارے دن کے لیے، تو اگر آپ صبح میں پڑھیں گے تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی پورے دن میں اس کی حفاظت آپ کی ہوگی شیطان سے۔ اب ہم نے اس میں جو سب سے پہلی چیز دیکھی تھی وہ تھی کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ 10 غلام، ہم تو آج کل تو غلام ہوتے نہیں، تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دوسرا ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ غلام کو آزاد کرنا کیسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے نا اس کو کبھی بھی۔ لیکن جو مسلمان اس ٹائم میں تھے، جو سلیوری کا ٹائم تھا، جب مسلمانوں کو یا دوسرے لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، ان کو یہ پین پتہ تھی کہ کس طرح ہوتا ہے یہ جب کسی کو غلام بنایا جاتا ہے۔ تو وہ جب غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے تو اس کا حدیث میں بہت زیادہ اجر بتایا گیا کہ جب آپ کسی بھی مسلمان کو یا آپ کسی بھی غلام کو آزاد کرتے ہیں، خاص طور پہ جو مسلمان غلام ہوتا ہے اس کو آزاد کرنا، تو اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی تاکہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ یہ جو غلام کو آزاد کرنا ہوتا ہے یہ ہم پہ کیسے اپلائی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی حدیث ہم دیکھیں گے بخاری اور مسلم کی ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان غلام کو آزاد کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لمس یعنی کہ اس کی لیگز اور آرمز جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے بچائے گا، کیونکہ اس نے اس غلام کے لمس کو دنیا میں بچایا تھا۔ تو اس کے ہر لم کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے لمس کو بچائیں گے، یہاں تک کہ اس کے پرائیویٹ پارٹس جو ہوں گے، جو آپ نے جس غلام کو بچایا ہوگا اس کے پرائیویٹ پارٹ کے بدلے آزاد کرانے والے کے پرائیویٹ پارٹس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ تو آپ اس کو اسی طرح سے سوچ لیں کہ جیسے آپ کسی کو دنیا میں آزادی دلاتے ہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلا دیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، وہ مسند احمد کی حدیث ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کسی غلام کی مدد کرتا ہے اس کے کانٹریکٹ کی پیمنٹ کرنے میں، اور یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ بعض اوقات غلام جو ہوتا تھا وہ اپنی آزادی کو خرید لیتا تھا، جیسے کہ وہ کچھ اپنے مالک کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتا تھا کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اور جب میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے میں آپ کو دے کر تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو وہ پھر جو اس کا آقا ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ کانٹریکٹ میں ایگری ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے اتنی اماؤنٹ دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اس میں اگر کوئی
مدد کرتا ہے اس غلام کی اس کو اس پیمنٹ کرنے میں، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے رکھیں گے قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ اویلیبل نہیں ہوگا۔ اور تیسری حدیث اس کے اندر جو آتی ہے وہ سنن ابی داؤد کی ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صبح شام اس ذکر کو ایک دفعہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے باڈی کا چوتھا حصہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، اور جو اس کو 2 دفعہ پڑھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے آدھے حصے کو باڈی کے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، اور جو 3 دفعہ پڑھ لے تو پھر اس کا 3/4 حصہ اس کے باڈی کا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیں گے، اور جو 4 دفعہ کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورے کے پورے کو آگ سے بچا لیں گے۔ تو یہ کچھ حدیث تھیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غلام کو آزاد کرنے کا ثواب کیا ہوتا ہے۔ اب اس کو جب آپ پڑھیں گے 100 ٹائم تو آپ کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو امید ہے کہ جو احادیث کی روح سے ہم نے اس کا اجر دیکھا تو وہی اجر آپ اس کو پڑھنے سے بھی پا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے، ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور جو اجر یہاں پہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح وہ اجر بھی عطا کریں، اور سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔